امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں اور کچھ موسم کی صورتحال آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتی چلوں کہ کل بھی ہم نے دیکھا شہر کا موسم خوشگوار تھا، بلکہ بہت خوشگوار تھا کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی، لیکن سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ کل پورا دن جاری رہا۔ تو محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا پریڈکشن کی جا رہی ہے، سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، موسم کی صورتحال جانتے ہیں۔ جنید ریاض نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی جنید، بتائیے ویدر اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی، لاہور شہر کے موسم کی اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ شہر میں بارش ہونے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق صبح کے وقت جو کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے آج دن بھر بادل اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اور اگر ہواؤں کی بات کی جائے تو آج ہوائیں 15 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی رہیں گی، اور گرمی کا جو زور تھا اور گرمی کی جو شدت تھی اور حبس تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، اور آج ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ شہر میں چلتی رہیں گی، اور بارش بھی جو ہے وہ وقفے وقفے سے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ جو ہے وقفے وقفے سے شہر کے مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ بھی جو ہے آج جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 روز تک جو ہے وہ شہر کا موسم جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بارش کا امکان ہے۔ اور دوسری جانب اگر نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 82% ریکارڈ کیا گیا ہے، شام کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 62% تک رہنے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جنید۔ موسم کی صورتحال آپ نے بتائی، شہر کی صورتحال اب ڈسکس کر لیتے ہیں، چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی طرف۔ اور آج پہلی خبر لیڈ سٹوری کیا ہے ڈیلی سٹی 42 کی میں آپ کو بتاؤں گی۔ جنوبی پنجاب کے لیے 12 سیکرٹری تعینات، مومن آغا کو داخلہ، نذیر گجانہ کو محکمہ قانون کا اضافی چارج۔ مناسب دیکھ بھال، نا حکومتی توجہ، شہر کے بس سٹاپ کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگے۔ ایک موریا پل 3 سال بعد بھی نامکمل، ٹریفک جام معمول بن گیا۔ اور بزدار، سرکار کی نااہلی، ترقیاتی منصوبے کے لیے مختص 9 ارب کے فنڈ ضائع۔ جی تو ناظرین، ٹاپ سٹوریز آپ نے جان لی، ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر راؤ دلشاد حسین موجود ہیں۔ السلام علیکم راؤ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال چل ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا راؤ صاحب پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور پہلی خبر ہمارے پاس ہے جنوبی پنجاب کے لیے 12 سیکرٹریز تعینات، مومن آغا کو داخلہ اور نذیر گجانہ کو محکمہ قانون کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، گزشتہ روز جب یہ سٹوری آئی، کیسر کھوکھر صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن کے ساتھ دی کہ یہ اس طرح سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بلا شبہ یہ بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ، تو میں نے بڑی کوشش کی بڑے لوگوں سے بات کی جائے کہ ایک جو ڈپارٹمنٹس اب آپ نے بنا دیے ہیں، ڈپارٹمنٹس کریں گے کیا؟ اب تمام تر جو اختیارات ہیں، اگر جو سول سیکریٹریٹ کے جو سیکرٹریز ہیں، لیٹ سپوز آپ سیکرٹری ہیلتھ کی اگر بات کریں، آپ ایک اور سیکرٹری ہیلتھ لگا دیتے ہیں تو وہ ہوگا تو سیکرٹری ہیلتھ کی بین الطلائی کام کرے گا، تو وہ خود سے کیا ڈیسیجن میکنگ ہو سکے گی؟ اب اس میں لوگوں کا یہی کہنا ہے، جو سینئر سے میں نے بات بھی کی کہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر یہ ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ایڈیشنل سیکرٹری آپ لگا دیں یا ڈپٹی سیکرٹریز آپ ادھر بٹھائیں، اور تب تک جو ہے وہ کام چلائیں کہ جب تک آپ کا ہاؤس نہیں بن جاتا۔ اب علیحدہ صوبے کی جو بات کی جاتی تھی وہ تو 1 ماہ میں بننا تھا، وہ 1 ماہ تو پہلے 100 روز میں بننا تھا، 100 روز میں نیا صوبہ بننا تھا، وہ نہیں بن سکا۔ اس میں جو سیاسی مصلحت ہے وہ آڑے آ رہی ہے، لیکن اب یہ فیس سیونگ کے لیے یہ سٹیپس جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر جنوبی پنجاب
کے سیکریٹریٹ میں ابھی تو اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا, اس پر بھی مسلم لیگ کاف کے شدید تحفظات سامنے آتے ہیں کہ بہاولپور کو الگ رکھنا ہے یا جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانا ہے, ملتان ہوگا آپ کا دارالخلافہ یا بہاولپور ہوگا. اس پر بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جو ہونی چاہیے. تو اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ وہ فیصلے کر رہی ہے جو صرف اپنی پولیٹیکل گیننگ کے زمرے میں آتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ راؤ صاحب یہ تو ہر گورنمنٹ کا وطیرہ رہا ہے. نہیں وطیرہ تو رہا ہے, لیکن اس میں لاجک کیا ہے, اس میں اب دیکھیں ہاؤس ہے نہیں اس کا, اب وہ ہاؤس فیصلے کیا کرے گا جب ایک صوبے کا ہاؤس نہیں ہے اپنا, تو وہ کس طرح سے الگ سے ڈپارٹمنٹ آپ بنائیں گے, ان کا بجٹ آپ ایلوکیٹ کریں گے. ظاہر ہے بجٹ سے آپ نے بجٹ رکھا نہیں ان کے لیے اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بنا دیے. اور اس طرح کی یہ ساری جو چیزیں یہ آج یا کل آپ دیکھیے گا یہ لاہور ہائی کورٹ میں یا یہ کورٹ میں چیلنج ہوں گے, اور یہ بالکل ان لاجیکلی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ہاں آپ کریں, صوبہ بنائیں, آپ فیڈرل گورنمنٹ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اور پنجاب گورنمنٹ بھی ہے, اور صوبہ بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو پتہ ہے کیا؟ رکاوٹ یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب سے زیادہ تر جو تعلقات جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اپوزیشن سے ہیں. تو اس وجہ سے سینٹرل گورنمنٹ میں پھر جو اگر آپ نے تخت لاہور کا ہی رکھنا ہے تو پھر تخت لاہور تو ہم ماضی میں بھی کہتے تھے کہ اگر یہی اسی سیول سیکریٹریٹ سے یا ایک چیف سیکرٹری کے بینر تلے دو سیکریٹریٹ چلنے ہیں تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ تو نہ ہوئے, پھر اپنے فیصلے آپ خود تو نہ کر سکیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے, ابہام ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ظاہر ہے یہ آپ نے ایک نیا یونٹ بنانا ہے, نئے یونٹ کا نیا ہاؤس ہوگا, وہ کب بنے گا یہ کسی کو علم نہیں ہے. سیکریٹریٹ بنا دیا, آپ نے بجٹ ایلوکیٹ کر دیا, آبادی کے تناسب سے سمجھ آتی ہے بات کہ آپ اتنا بجٹ ہے یہ جنوبی پنجاب کے اضلاع میں ہی خرچ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, کرنا بھی چاہیے. اگر آبادی کے تناسب سے صوبوں کو جو نیشنل NFC ایوارڈ کے تحت شیئر ملتا ہے تو جنوبی پنجاب کے عوام کا بھی حق ہے وہاں پر خرچ کریں. لیکن اس طرح کی چیزیں کرنے سے آپ جو اپنا وقتی طور پر پولیٹیکلی تو آپ اپنے آپ کو شاید مضبوط کر لیں, لیکن مستقبل میں پھر جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ سب کچھ رول بیک کر دے گی. تو اس طرح نہیں, پہلے ہاؤس کا قیام عمل میں لانا چاہیے تھا, اس کے بعد پھر اگلا کام. اچھا, جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے بھی 70 نئی آسامیاں. انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک چیز, ایک سیکرٹری کا کل ہی جو تبادلہ ہوا ہے, میں نے بات بھی ان سے کی, میں نے کہا یہ کریں گے کیا آپ؟ کہتے ایتے سانو آپ بھی نہیں پتا کی کرنا. تو یہ تو حالت ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ حالت ایک جگہ نہیں ہے راؤ صاحب, ہر جگہ یقین جانیے کہ یہ اب آپ نے دیکھے, اگر آپ نے سیکرٹری ہیلتھ یا اب آپ نے مومن آغا کو سیکرٹری داخلہ جنوبی پنجاب لگا دیا, لیکن وہ بیٹھیں گے تو لاہور میں ہی, ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے. تو بات تو پھر وہیں پہ رہی نا, سارے فیصلے تو پھر یہیں پہ ہوئے. تو پھر اس سیکریٹریٹ کا کیا فائدہ ہے اگر انڈیپینڈنٹلی وہ پرفارم نہیں کر سکتا, وہاں کے عوام کو براہ راست ریلیف نہیں دے سکتا, تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے تمام تر قانون سازی جو ہے وہ آپ کے ہاؤس نے کرنا ہوتی ہے. ہاؤس ہے نہیں, اور ہاؤس کے نیچے جو کام کرنے والا سٹاف ہے وہ آپ ہائر کیے جا رہے ہیں. تو اس میں تھوڑی جلد بازی کی جا رہی ہے. ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر ضرور آپ کرتے کہ ایڈیشنل سیکرٹریز کو وہاں میں بٹھاتے, ہر ڈپارٹمنٹ میں ایڈیشنل سیکرٹریز کی پوسٹ ہیں, آپ ان کو بٹھا دیتے تو میرا خیال سے زیادہ بہتر ہو سکتا تھا. اس سے کوئی بہتری کی بھی امید نظر آ رہی ہے؟ 12 سیکرٹریز تعینات کیے گئے ہیں, کچھ معاملات بھی اس سے بہتر ہوں گے. پھر اندازہ لگائیں کہ اگر لاہور شہر اگر سول سیکریٹریٹ میں یا پنجاب گورنمنٹ کے جو سیکرٹریز کی تعداد ہے وہ 36 ہے, تو 12 وہاں پر کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھیے 1/3 وہاں پہ جو لگائے ہیں صرف, اور ابھی مزید آپ کو سیکرٹریز کی ضرورت ہے. وہ اسی صورت میں ہوگا, آپ کا ہاؤس ہوگا, ہاؤس ہے نہیں, وہی بات کر رہے ہیں. تو قانون سازی کون کرے گا, اختیارات کون دے گا؟ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ بڑی اچھی بات ہے, اگر آپ نے وہاں کے لوگوں کو آپ نے ریلیف دینا ہے تو وہاں پہ ایک جو سیکریٹریٹ ہے, ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ ہے, وہ بن گیا ہے, تو وہ ممکن ہے کہ وہ ریلیف دے سکے. لیکن اس طرح کے کاموں سے جو کہ چیلنج ہو جائیں اور کوئی جواز نہ ہو, سیکرٹریز کو خود پتہ نہ ہو کہ وہاں پہ کرنا کیا ہے, تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں پرفارمنس کیا ہوگی.
اس سے ماں سوائے اس کے کہ وہ جنوبی پنجاب کو خبروں میں رکھا ہوا ہے، حقیقت میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ حقیقت میں لایا جائے خبروں میں رکھنے کے لیے کہ جنوبی یعنی پنجاب، آپ انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں انتظار نہیں، یہ تو ہم 100 ڈیز میں سمجھ رہے تھے کہ جنوبی پنجاب بالکل ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، 11 سے 12 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اب رحیم یار خان سے بندہ آئے اور اس کو لاہور میں آنا پڑے، یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ وہ اقدامات کریں جس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو۔ اگر رحیم یار خان کا بندہ ملتان یا بھاولپور میں سیکٹری کے پاس آئے گا تو سیکٹری کو یہی نہیں پتا کہ وہ سیکٹری کس قانون کے تحت اس کا کرے گا، وہ بھی فائل اگر پنجاب لاہور، اگر فائل پنجاب لاہور میں آنی ہے تو پھر بات تو تخت لاہور والی، اس سے بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ناظرین مجھے بریک لینی ہے، بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد شو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اگلی خبر کی طرف جائیں گے۔ اگلی خبر ہے ہمارے پاس جی، مناسب دیکھ بھال نہ حکومتی توجہ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ شہر میں بس سٹاپ جو کہ کسی ٹائم میں بہت زبردست بنائے گئے تھے اور انتظامات یہاں پر بہت اچھے تھے، بس سٹاپ کھنڈرات میں یہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے بہت سارے لوگ، خواتین، وہ لڑکیاں جو کالجز جاتی ہیں، یونیورسٹیز جاتی ہیں، بہت سیف بھی فیل کرنا شروع ہو گئی تھی۔ راؤ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ میں نے کچھ عرصہ قبل میں نے اس پہ بہت کام کیا تھا۔ 1300 سے 1400 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں لاہور شہر کی، اور ہر ایک سے 1.5 کلومیٹر پر ایک بس سٹاپ ہے، تو اس تناسب میں اگر دیکھیں تو لاہور شہر میں 1000 سے زائد بس سٹاپس ہیں، لیکن اگر میں گننے شروع کروں کہ کتنے بس سٹاپ صحیح ہیں تو 1 درجن سے زائد بس سٹاپس میں نہیں بتا سکوں گا۔ میں نے خود کوشش کی کہ اوبیسلی یہ LTC آپ نے کس مرض کی دعا ہے؟ آپ نے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی اگر بنائی ہے، اس کا کام کیا صرف مال بنانا ہے، سبسڈی کے نام پر بڑی بڑی تنخواہیں لینا ہے؟ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لوگوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ اچھا اب یہ مناظر دیکھ لیں آپ بس سٹاپ کے، ہم اپنے ناظرین کو مناظر دکھا رہے ہیں۔ چھت نہیں ہے، چھتیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھٹی، اور سیٹوں کے اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں سیٹس غائب ہیں اوپر سے، صرف آپ کو وہاں پہ لوہے کے فریم پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خواہ کوئی بھی بس سٹاپ آپ دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر جو اشتہاری کمپنی ہے اس کا بورڈ ضرور نظر آئے گا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، یعنی وہ بورڈ جو لگا رکھا ہے، آپ نے وہاں سائیکلز کھڑی کی ہیں، آپ نے وہاں فروٹ کی ریڑیاں لگا دی ہیں، گدے بندے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ پیکو روڈ کی بات کر لیں، وہاں پر گدے بندے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے بس سٹاپس پر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو پیسے آپ انہی بس سٹاپس پر اشتہار لگوا کر کما رہے ہیں، تو اگر وہی پیسے لگا دیے جائیں تو کم از کم 60 سے 70% جو بس سٹاپس ہیں لاہور شہر کے، وہ واقعی صحیح معنوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ایک کیمپین بھی شروع کی تھی کہ کیوں نہیں بس سٹاپس کو پر جو ہے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا، اس پر بالکل کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ صرف اور صرف ہر وہ کام لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کر رہی ہے جس سے سبسڈی زیادہ ملے، سبسڈی آئے تاکہ افسران کی جو بھاری برکم تنخواہیں ہیں وہ ان کے گھروں میں جا سکیں، ماں سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور راؤ صاحب میں ویسے ایک چیز یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی، نہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول ہمیں نظر آ رہا ہے، چلیں جس کی ذمہ داری ہے اگر وہ نہیں کر رہا، ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی اس پہ سو رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں، آپ ہمیشہ مس لیڈ کرتی ہیں، سب کچھ ضلع انتظامیہ پہ، سب کچھ میٹروپولیٹن کارپوریشن پر ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے مناسب نہیں ہے، اگر ایک ادارہ وہاں سے فنڈز جنریٹ کر رہا ہے ایڈورٹیزمنٹ پر، تو کیوں اس پر خرچ نہیں کرتا؟ میں تو مان رہی ہوں کہ اب دیکھیے، ٹرانسپورٹ کی جانب سے اگر کچھ نہیں کیا جا رہا تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آ کے اپنا رول ادا کر سکتی ہے نا۔ جو ہم دیکھ بھی رہے تھے، جو بس سٹاپس تھوڑی بہتر تھے حالت کے، مطلب آپ اگر جیل روڈ یا مال روڈ کے بس سٹاپس دیکھیں تو تھوڑا ان کی مینٹیبلٹی کے حوالے سے کام، مینٹیننس کے لیے کام ہوتا ہے، اور وہ تھوڑے مناسب بھی نظر آتے ہیں، وہاں پر آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور بیٹھ بھی بآسانی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسرے روڈز کی بات کریں، فیروز پور روڈ پر آپ دیکھیں کتنی بڑی شاہراہ ہے، اور آپ نے سپیڈو بسز چلائی ہوئی ہیں، وادت روڈ ہے، اسی طرح سے پیکو روڈ، اور نیم اینی ون آپ دیکھیے کہ اتنے تاریخی روڈ ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں، ان کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، لیکن وہاں پر جو یہ بس سٹاپس مسنگ فیسلٹیز ہیں، ان کو پورا کرنے کے حوالے سے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہو یا جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، حد تو یہ ہے کہ ان کو بھی نظر نہیں آتے، ان کو نظر اس لیے نہیں آتے کہ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے بس میں سفر نہیں کرنا، اس کو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم
उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करना होता है, और ये अंग्रेजी और उर्दू वाला सफर ये अवाम के जिम्मे ही है, ये उनके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। मिस मैनेजमेंट हर जगह पे नजर आ रही है, इनकॉम्पिटेंसी। चलिए, आपने मिस मैनेजमेंट की बात की, एक और मिस मैनेजमेंट यहाँ पे, आई होप कि आप ये नहीं कहेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे, आप MCL पे कुछ ना डालें। बड़ी सड़कों, फ्लाईओवर्स पर स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, जिससे हादसात बढ़ने लगे। क्या कहेंगे? ये बड़ा सीरियस इशू है और इस पर काम करने के हवाले से ये जिम्मेदारी है अलाइड महकमों की, खास तौर पर जिस डिपार्टमेंट की जो सड़क है जहां से वो कमर्शियलाइजेशन की फीस लेता है, उसको वहां पर खर्च करने चाहिए। आज आप टैक्सेशन की बात कर ले तो आपको अंदाजा होगा कि अरबों रुपए इन्हीं सड़कों से कमाए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए यही इदारे जो हैं वो हाथ खड़े किए हुए हैं। और किसी भी सूरत हाल में हम आप देखते हैं कि आपको जो अंडरपासिस हैं वो आपको तारीकी में डूबे हुए, जो ही शाम होती है तो तारीकी में डूब जाते हैं। और यहाँ पे अगर हुकामे वाला से बात की जाए, राव साहब, मैं उसकी तरफ निशानदेही जरूर करना चाहूंगी। फिरोजपुर रोड है, टाउनशिप है, गड़ी शाहू फ्लाईओवर है, ये वो चीजें हैं, वो रोड हैं जो कि बहुत ज्यादा मसरूफ शाहराएं अगर इनको कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरती है। अगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली हादसात होंगे। ये तो आप उन शाहराओं की बात कर रही हैं जहां से हुक्मरानों ने गुजरना भी होता है, और ये बड़ी शाहराएं हैं और वहां पर ये हालत है। थोड़ा सा अगर आप हुक्मरानों का इतना बड़ा काफिला होता है, गाड़ियों की इतनी लाइटें होती हैं कि उनको स्ट्रीट लाइट्स कहां नजर आएंगी? राव साहब, लाइट्स का जाहिर है, ठीक कह रही हैं आप। और स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस ये काम खत्म होने वाला नहीं होता, ये आपने कॉन्स्टेंटली इसको करना पड़ता है अलाइड महकमों को। खास तौर पर ज्यादातर जो शाहराएं हैं वो LDA और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास हैं, और हम आए रोज ये देखते हैं कि इतने के टेंडर्स लग गए, इतने के टेंडर्स होने जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स तारीकी में डूबी रहती हैं। और अगर बजट पर नजर डाल ली जाए तो बजट पर आपको पता चलेगा कि इतना पैसा जो है वो स्ट्रीट लाइट्स की मद में खर्च किया जा चुका है। तो कहाँ जाता है वो पैसा? राव साहब, कहाँ लाइट्स लगाई जाती हैं? गली मोहल्लों में वैसे ही अंधेरे हैं हर जगह पे। आप लाहौर शहर में 2,14,000 पॉइंट्स हैं, अगर सबकी आप इनके रजिस्टर्ड मेंटेन करवाए गए, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास पोल वाइज रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि LDA MCL पे डालेगा, MCL LDA पे डालेगा, और ये इसी रस्साकशी में लोग तारीकी में। और फिर आपको खबरें भी मिलती हैं कि शहर की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद है। गुलबर्ग जैसे पोश एरिया की आप मरकजी शाहराओं के अलावा जो ही किसी ऑफ रोड पर जाएंगे तो आपको स्ट्रीट लाइट्स बंद नजर आएंगी। गुलबर्ग आप देखिए कि आपका इस वक्त मुआशी हब भी शहर का बना हुआ है, और वहां पर भी यही सूरत हाल है। बात यह है कि जब आप इसकी मुसलसल मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको इसी तरह की जो सूरत हाल है उसका सामना करना पड़ेगा, और रोशनियों के शहर को आप तारीकियों में डालें। और अगर किसी से बात की जाए तो जवाब पता है क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है उस वक्त लोड शेडिंग होगी, और आप उस वक्त जाते हैं जब लाइट्स वाकई बंद होती हैं। तो अगर आप 4 घंटे भी खड़े रहेंगे पीको रोड जैसे रोड पर, बिल्कुल, तो आपको इंडस्ट्रियल हब है आपका वो, बिल्कुल ऐसे ही है, और वहां पर देख लें स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। गुलबर्ग में आप देख लें स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, हत्ता के जेल रोड और लोअर माल जो कि सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर है वहां पर भी स्ट्रीट लाइट्स बंद होती हैं। तो दूसरे रोड्स की अब ना ही पूछें तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही ये तो वो रोड्स हैं जो जहां से हुकामे बाला का गुजर होता है और उसके बावजूद नजर नहीं आती उनको लाइट। आपने कैटेगराइज कर लिया ना, आपने कहा है कि हम सिर्फ मॉल रोड को खूबसूरत दिखा देंगे जो कि लाहौर का दिल है, वहां पे मॉल रोड, जेल रोड, बस हाँ, दो वही ना, आपने कैटेगराइज कर लिया ना कि आपने ये हमारी मॉडल दोनों रोड्स चूंकि GOR के एक राइट पे और एक लेफ्ट पे, हाँ। इसलिए वहां से गुजर होता है साहब बहादुर का, तो इस वजह से वहां पर बंद नहीं होनी चाहिए लाइट्स। जो ऑफ रोड्स हैं वहां पे बेशक शादमान बिल्कुल साथ है, शादमान की बंद हो जाए लाइट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये सिर्फ बता दें, ये मॉडल शाहराहों को जो सिर्फ फोकस किया जा रहा है
28 मॉडल शाहराहें थी और उन 28 पर भी स्ट्रीट लाइट्स आपको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे ना, उन तो मॉडल शाहराहों में मेरे ख्याल और से अगर आप वहां से रेवेन्यू कलेक्शन की बात करेंगे तो वहां से एक्साइज भी पैसे इकट्ठा कर रही है, वहां से एलडीए भी पैसे इकट्ठे कर रही है, वहां से एमसीएल भी पैसे इकट्ठे कर रही है, लेकिन वहां पर जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है उसकी हालत ये कैमरे की आंख दिखा रही है। अब हम बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हालात सिर्फ बिगाड़ जो है वो यहाँ तक नहीं है, एक मोरिया पुल का अगर जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से 3 साल बाद भी तानू नहीं भुलिया। 3 साल राव साहब, आप वहां पे ट्रैफिक के हालात देख रहे हैं, फिर बारिश हो जाए तो वहां पर 2 घंटे आप खड़े हो जाएं बस गाड़ी साइड पे लगा के कि यहाँ से ना तो ट्रैफिक खत्म होने वाली है। देखिए हम यही बात कर रहे थे कि बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जब भी पॉलिटिकल सेटअप चेंज होता है तो उसकी प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं, और एक प्रायोरिटी जो सबसे ऊपर चली जाती है वो ये होती है कि साबका गवर्नमेंट के किसी मंसूबे को जो है वो मुकम्मल नहीं होने देना। साबका गवर्नमेंट के मंसूबे आप एक साइड पे रख दें, आपने अवाम को फैसिलिटेट करने का वादा किया था ना, अब यहाँ पर अवाम हालात देखें क्या है। मुझे हर रोज यहाँ से लोग 10 गुजरे। माह में अगर इतना बड़ा 27 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक बन सकता है, मेट्रो बस जो है वो फंक्शनल हो सकती है, ऑपरेशनल हो सकती है, तो एक मोरिया पुल तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि उसके साथ ही सर्कुलर रोड है और आपका वो मुआशी हब है उधर, और उसकी सूरत हाल आप देख लें। क्लॉथ मार्केट वहां से गुजर के लोगों ने जाने, आपकी शालनमा के लोगों ने, आपका रेलवे स्टेशन और वहां पर लोगों ने रेलवे स्टेशन से अगर आपको जाना पड़ जाए लारी अड्डा या आजादी चौक आपको जाना पड़े पॉसिबल ही नहीं है कि आप जा सके। आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए, सिर्फ ये 2 किलोमीटर का फासला है। और इसको जब आपकी प्रायोरिटी कुछ और होगी, और सीरियसली जिस तरह से ट्रैफिक का बुरा हाल है, फिर जिस तरह से वहां पर चिंची रिक्शा ड्राइवर्स जो है ना, इधर देखते हैं ना उधर। मेरा खुद जाना हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपने अगर इस तरफ जाना है तो आपने कोई 4-5 घंटे का टाइम तो साइड पे रख ले, क्योंकि हालात ऐसे हैं। और फिर बारिश हो जाए तो उस तरफ तो मैं किसी को कहूंगी कि जाए ना, बिल्कुल भी क्योंकि बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, 3 साल बाद भी ये मंसूबा नामुकम्मल है। अब जब भी आप इसको छेड़ेंगे, आप ये कह देंगे, ये तर्जुमानों से वैसे पूछने वाली बात है जो बुलंदो बांग दावे करते हैं 2 साल कारकर्दगी के, लेकिन कारकर्दगी ये है कि एक मोरिया पुल जो कि 60 to 70% कंप्लीट भी था, उसका 30% काम जो है वो लेफ्ट है, वो नहीं किया आपने। इसी तरह से लाहौर शहर में 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आपको साहब ये आप मंसूबों की लिस्ट छेड़ने लगे, ये बहुत लंबी है। ये मैं चले इसको यहीं पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस पे तो रोक सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो जिस पर करोड़ों रुपए लग चुके हैं, बिल्कुल, और चंद करोड़ मजीद दरकार है इनकी कंप्लीशन के लिए। 2 साल में वो मुकम्मल नहीं किए। यूथ को मोबिलाइज करने वाली गवर्नमेंट आई थी, यूथ का एजेंडा आगे बढ़ाने वाली गवर्नमेंट आई थी। लाइन जो आते जाते नजर आती है, उसके बारे में भी लोग जो है और वो उसका वादा वैसे चीफ मिनिस्टर साहब कर चुके हैं, लेकिन वो पता नहीं वफा कब होगा, इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल साइनेज की बात चल रही है, साइनेज ही मुकम्मल, यानी उम्मीद है कि सीएम साहब ने कह दिया है प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये पॉलिटिकली हम इस तरह से बहुत नुकसान होता है कि एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, दूसरी आकर उसको रोक देगी या उसमें इसमें किसी का नुकसान नहीं होता राव साहब, आवाम का नुकसान होता है, आवाम नुकसान पैसे का जिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप वही काम डबल ट्रिपल जो कॉस्ट पर करते हैं, तो फिर क्यों करते हैं? 3 साल बाद आप एक मंसूबे को जब दोबारा छेड़ेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, जी बजट इसका डबल हो गया है, इसमें दुगना इजाफा हो गया, इसमें दुगना इजाफा हो गया। लेकिन इस पे जितना सफर अवाम को करना पड़ता है, आपने हालात देखे हैं, ट्रैफिक जैम का मसला, आपने हालात देखे हैं, पानी जमा हो जाए तो शहरियों का मसला, हादसात इससे हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ अवाम को ही होता है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ दीगर खबरें डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, बुज़दार सरकार की नाअहली, तरक्याती मंसूबों के लिए मख्तस 9 अरब के फंड जाया, रकम इस्तेमाल ही नहीं की जा सकी है। एक जानिब वो मंसूबे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल किया जाए, तो दूसरी जानिब फंड्स पड़े हैं, रकम को जाया किया जा रहा है। ये क्या है? नाकिस प्लानिंग है, गफलत है, इसको क्या कहा जाए? राव साहब क्या कहेंगे? देखिए आपने सारा कुछ तो कह दिया है, नाकस या समझ नहीं आ रही कि इसको एक्चुअली क्या कहना चाहिए। ये इनकॉम्पिटेंसी है जिसका बार बार तज़किरा भी होता है
کہ پرائرٹیز آپ کی کیا ہے. آپ ایک طرف اناؤنس کرتے ہیں کہ ارکان اسمبلی کا ترقیاتی کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں, ان کو تو لیجسلیشن کرنی چاہیے. پھر آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہر جو رکن اسمبلی ہے ان کے حلقوں میں ترقیاتی کام فیڈرل گورنمنٹ اتنے پیسے دے گی اور پنجاب گورنمنٹ اتنے پیسے دے گی تو اس سے کام ہوں گے. لیکن آپ اناؤنس کرتے ہیں, اس کے بعد پھر پیسے رکھواتے ہیں اور پھر 9 ارب روپے آپ استعمال نہیں کر پاتے. تو یہ آپ کی پرائرٹیز ہے اور اس طرح کے بھنڈ ہم کئی دیکھ چکے ہیں. یہ ایک بات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. اب دیکھیے, ابھی آپ نے جو ڈیولپمنٹ کے کاموں کی فہرست کی وہ افغانستان یا کابل کے کام تو نہیں تھے. صحیح کہا, وہ نیو دہلی کے کام تو نہیں تھے, وہ لاہور شہر کے کام تھے جہاں پر آپ حکمرانی کر رہے ہیں, جہاں پر آپ حکمران ہیں, جہاں پر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ منتخب ہو کر آئے ہیں, منتخب آپ ہو کر آئے ہیں, جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 سالوں میں زبردست کام کیا. آپ دیکھیے, اور کارکردگی کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیپرز جاری کریں گے اور کارکردگی کا پرچار کریں گے. کارکردگی پرچار کیا کرنا ہے, آپ کارکردگی ہوگی تو پرچار کریں گے نا, سوائے گفتگو کے یا ایک دوسرے پر لان تان کے, اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں. گلے میں کچھ ہے نہیں, گلے میں کچھ ہوگا تو کچھ نکلے گا نا ہاتھ مارنے سے. بات یہ ہے کہ چند کروڑ والے جو پروجیکٹ ہیں آپ وہی مکمل نہیں کر رہے. ابھی آپ نے بات کی تو آپ نے کہا کہ فہرست نہ بتائیں, تو یہی حال ہے. یہی ارکان اسمبلی کے حلقوں کے 12 قومی اسمبلی کے حلقے تھے جہاں پر یہ جو سپورٹس کمپلیکسز بنانے جاتے, پھر بات کرنا پڑ جاتی ہے اس لیے کیونکہ آپ مکمل نہیں کر رہے, آپ کھنڈرات بنا رہے ہیں. تھوڑے عرصے بعد خبریں آنا شروع ہوں گی کہ وہاں سے چیزیں چوری ہونا شروع ہو گئی ہیں, وہاں سے جو آئرن ہے وہ چوری ہونا شروع ہو گیا ہے, وہاں سے فلاں چیز چوری ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ نے ریسنٹلی خبر سنی ہوگی, آپ نے مسلسل نظر انداز کیے رکھا اورنج لائن کو. اتنا بڑے بجٹ کا پروجیکٹ جب عوام کی باری آئی تو کووڈ آپ نے ڈالا بیچ میں, پھر آپ نے وعدہ کیا کہ کووڈ کے دوران ٹیسٹ رن ہو رہا ہے اس کے بعد مکمل کریں گے, وہ بھی نہیں کیا. پھر وہیں سے خبر آ گئی کہ کچھ چیزیں چوری ہوئی ہیں پریویس ویک, آپ کے یاد ہوگا آپ کو. تو یہ چوری کروائیں, مطلب آپ کی پرائرٹی ہے, آپ اس کو جو مرضی کریں, لیکن خدارا لوگوں کے حال پر رحم کریں. جو سڑکیں آپ نے اکھاڑ دی ہیں 25 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا, یعنی پلاننگ بھی کی گئی ہے, یہ فنڈز کہاں کہاں استعمال ہونے ہیں, لیکن اس کو استعمال نہیں کیا گیا نا. سب کچھ ہوتا ہے لیکن فنڈز استعمال نہیں کرنے, اس کے لیے ول چاہیے آپ کو اسٹریٹجی چاہیے, آپ نے یہ کام کرنے ہیں. پولیٹیکل اونرشپ چاہیے. آپ پولیٹیکل اونرشپ کا آپ کا یہ معیار ہے کہ آپ نے من پسند جو آپ کے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کے حلقوں میں تو سکیمز لگوا دیں, لیکن آپ نے پھر بعد میں یہ جن کو جو پسند نہیں آپ کو ٹکٹ ہولڈرز بھی, ان کو آپ نے یہ کہہ کے کہ آپ نے 70% ووٹ نہیں لیے. یہ کیا کیٹیگری ہوئی؟ اب آپ اسی شہر میں اگر آپ ارکان صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں مختلف محکموں کی ڈیولپمنٹ کی سکیم لگواتے ہیں 5-5, 10-10 کروڑ کی, تو کیا حرج ہے کہ آپ کے ٹکٹ ہولڈرز بھی کام کروا دیں. وہ مارے پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہی بات کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی ان کی بات بھی نہیں سنتی. انہوں نے مفاد عامہ کے کام ہی کروانے ہیں, یہ مفاد عامہ کی سکیمیں ہیں. اور ہمارے ہاں وہ کلچر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو ارکان اسمبلی ہے لیجسلیشن کریں, قانون سازی کریں, وہ یہاں پر ابھی پنپ نہیں سکتا. اس لیے نہیں پنپ سکتا کہ آپ نے بھی وہ کام نہیں کیا, آپ نے مفاد عامہ کی لیجسلیشن بھی نہیں کی. اگر وہی مفاد عامہ کی آپ نے بات کی ہے تو سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی خدمت ہر صورت کریں گے. یہ سی ایم صاحب کی مجھے لگتا ہے فیوریٹ سٹیٹمنٹ ہے. آپ یہ کہتے تھے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے, سیوریج واٹر سپلائی اور یہ سینیٹیشن کے جو ایشوز ہے, یہ بنیادی سطح پر لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو کرنے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو آپ نے آتے ہی گھر بھیج دیا. نیا جو قانون لائے اس کے مطابق آپ نے پہلے 6 ماہ میں نیبرہڈ اور ولیج پنچایت کونسلز کے الیکشن کروانے تھے, آپ نے نہیں کروائے. اس کے بعد 1 سال میں آپ نے میئرز کے الیکشن کروانے تھے, 455 بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کے الیکشن ہونا تھے, وہ نہیں ہوئے. اچھا, اب یہ ساری فہرست جو آپ نے گنوا دی ہے, اس کے ساتھ میں سی ایم صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. عوام کی بات کر رہے ہیں راؤ صاحب, عوام کی بات کر رہے ہیں. 9 ماہ مزید آپ نے ڈیلے کر دیا, آرڈیننس آ راؤ گیا. صاحب آپ کی یہ ساری لسٹ ایک سائیڈ پہ, سی ایم صاحب عوام کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی خدمت میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کی یہ اتنی لمبی لسٹ مجھے بتا دیں, یہ سارے عوام کے مسائل ہیں اور سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی رکاوٹ ہیں, ان کی نظر نہیں ہے. وہ اجلاس تو بلاتے ہیں لاہور شہر کے حوالے سے یا
صوبے کے حوالے سے، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. یہ ہے وہ کوسچن مارک جس پر آپ کو کام کرنا ہے. یہ بیانات یہ گھڑے گھڑائے بیانات ہوتے ہیں، اور یہ وہی ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوا تو چیف منسٹر نے نوٹس لے لیا اور اس کے بعد بس ختم، خواہ وہ ساہیوال والا واقعہ ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو. یہ وہی روز کی ڈی جی پی آر کا یہی کام ہے. اتنا بڑا سیکریٹریٹ اسی کام کے لیے ہے، یہ اسٹیٹمنٹس جاری کروانے کے لیے. تو اسٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلے گا، آپ کو عملی طور پر آگے آنا ہے. آپ عملی طور کی بات کر رہے ہیں، صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مخالفین کو جواب دیں گے اور کارکردگی سے جواب دیں گے. کارکردگی سے جواب دے تو رہے ہیں. عملی طور پر بھی راؤ صاحب متحرک نظر آ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں اسپیکر صوبائی اسمبلی چودھری پرویز الہی ساتھ بیٹھے ہیں، کم از کم انہی سے پوچھ لیں کہ مفاد عامہ کے کام ہوتے کیا ہیں. یہی ان سے پوچھ لیں کہ مفاد عامہ کس کو کہتے ہیں، کارکردگی کے ذریعے جواب کیسے مفاد دیتے ہیں. عامہ کے کام کروائیں گے. آپ نے کوئی ہاسپٹل شروع نہیں کروایا. مدر چائلڈ کی ہم بات سن رہے تھے، آپ نے چلڈرن ہاسپٹل کے فنڈز آپ نے ڈراپ کروا دیے. جناح ہاسپٹل میں کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ سے وہ رک گئے. تو اب آپ ہر ہاسپٹل کی اگر بات کریں گے تو کرونا کی وجہ سے رکے ہیں نا، باہر سے تو نہ کریں. کرونا کی وجہ سے انڈسٹری جو تعمیراتی انڈسٹری ہے اس کو اجازت ہے کام کرنے کی، اور بہت پہلے کی ہے، اس کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہے. بس وہ جب آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے تو پھر آپ یہی وہ رکاوٹیں ہیں. ان کے اپنے بیانات اور ان کا اپنا رویہ ہی رکاوٹ ہے. آپ نے جس طرح سے تذکرہ کر لیا. اب ہم اگر ذکر کر ہی رہے ہیں بزدار سرکار کی، نہ اہلی کا، غفلت کا، وٹ ایور یہ جو بھی ہے جس کا نتیجہ عوام کو پڑ رہا ہے، وہ پھر آپ نے چاہے ہسپتالوں کی بات کی کہ وہاں پر حالات خراب ہیں، وہ پھر ہم نے چاہے بات کی کہ صرف دعوے کیے جاتے ہیں. ایک ہسپتال کا اعلان کیا تھا چیف منسٹر صاحب نے، ایک دل کا ہسپتال نیا بنے گا، بہت بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اسٹیٹمنٹ سے دی جاتی ہے کہ عوام کے لیے خدمت کرنی ہے، ہسپتال نئے بنانے ہیں، عوام کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف جیسا کہ راؤ صاحب نے یہ کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی جاتی ہے کہ عوام کے لیے مشکل نہیں ہونے دی جائے گی. اب عوام کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ عوام کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹور جو کہ سبسڈی فراہم کرتے ہیں، عوام وہاں سے سستی اشیاء خریدتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. روٹی کھانا چھوڑ دیں کیونکہ آٹا تو اس طرح سے مہنگا ہوگا. چینی غائب ہوئی تو آپ چینی کا استعمال کم کر دیں. اب کیا لوگ آٹا، صابن اور شیمپو یہ سب چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ آپشن کوئی نہیں نہ رہ جاتی. جب اتنی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، لوگوں کی قوت خرید سے ہی باہر ہو جائیں گی، تو آپشن ایک ہی بچ جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال بھی چھوڑ دے. راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ نے ابھی فگرز بتائے ہیں یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رہے، جس کو سبسڈائز اشیاء فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں پر اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں کہ عوام کو بازار مارکیٹ کے مقابلے میں کم نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. جبکہ اشیاء خورونوش کے ساتھ ساتھ جو استعمال جن کا آپ نے تذکرہ بھی کر دیا، شیمپو اور یہ صابن، سرف وغیرہ، جو کوکنگ آئل، یہ ساری جو چیزیں ہیں، لیکن جب دھنیا 600 روپے کلو ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. سب دھنیا 600 روپے کلو، جو گھریلو سلنڈر ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اور یوٹیلیٹی سٹورز، اور سی ایم صاحب بات کر رہے ہیں عوام یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے ریسنٹلی ایک ٹویٹ بھی کی تھی جہانگیر خان ترین نے کہ ان کی جو JWD، ان کی جو شوگر مل ہے، ان کی جانب سے 68 روپیز کی جو چینی ہے وہ فراہم کی گئی ہے ایکس مل ریٹ پر، جو کہ اب 70 روپے وہاں پر ملے گی. لیکن چینی کا تذکرہ نہیں ہے اس میں. اور چینی مارکیٹ میں آپ کو اس وقت کیونکہ چینی آپ کو یہاں پہ ملے گی نہیں نا، 102 ایگزیکٹلی، اس لیے تذکرہ ہی نہیں کیا گیا وہاں. چینی اس لسٹ سے باہر نکال دی گئی ہے. اتنی بڑی کھیپ انہوں نے جو ٹینڈرز کے ذریعے خریدی ہے، اور اس کے بعد چینی کا ناپید ہونا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اتنا بڑا جو راؤ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں یہ یوٹیلیٹی سٹور بند کیوں نہیں کر دیے جاتے؟ میں تو رمضان سے ہی یوٹیلیٹی سٹور کی کارکردگی سے، کیونکہ لمبی قطاروں میں لگ کے شدید گرمی میں، آپ بڑی سیانی ہیں، تو سبسڈی پھر کون کھائے گا؟ سبسڈی کدھر جائے گی؟ اتنی بڑی رقم جو سبسڈی کی مد میں آتی ہے وہ کدھر جائے گی؟ تو پھر عوام کو کیوں جو ہے وہ لائنوں میں لگایا جا رہا ہے؟ جب آپ کی یوٹیلیٹی سٹور میں اتنی مہنگی چیزیں، پھر باہر سے کیوں نہیں کوئی لے لے گا؟ اپنے گھر کے پاس کا سٹور چھوڑ کے کوئی دور دراز یوٹیلیٹی سٹور پہ جائے گا جہاں پہ چینی بھی اویلیبل نہیں. جو سرکاری نرخ نامے ہیں ان کو ہی آپ صرف 17 اور 20 کے نرخ ناموں کا موازنہ کر لیں، بلکہ 18 سے کر لیں.
18 سے کر لیں یا 17 سے کر لیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ ماضی کے 2 سالوں کی جو گورنمنٹ تھی ان کی جو شرح مہنگائی تھی اس میں اتنا اضافہ ہوا، ہمارا پھر بھی کم ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پھر بھی کم ہے. 52 کی چینی 102 روپے، آٹا جو تھا 37 کا وہ آپ کو مل رہا ہے 67 روپے 70 روپے، اور نان روٹی باہر سے لوگ خرید نہیں سکتے ہیں. نان 15 روپے کا، روٹی آپ کو 8 کی 10 کی، جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ مجھے بھی یہاں پہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ جو مختلف میمز بنی ہوتی ہے نا ان چیزوں کو لے کے، سیریسلی وہ ہوتی تو مضحکہ خیز ہیں لیکن ایکچولی ان سے ہنسی آتی ہے یہ ضرورت کہ وہ ریالٹی بیس کرتی ہیں. یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. اور اس حوالے سے جو اگر سرکاری نرخناموں پر اب روٹی اور نان کی قیمت کا تعین نہیں ہوا، چینی کا سرکاری سطح پر تعین نہیں ہوا، لیکن چینی 102 روپے ہے، روٹی آپ کو 8 سے 10 روپے اور جو نان ہے وہ آپ کو 15 روپے کا ملے گا. اور اسی کے حوالے سے ایک وزیر صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ روٹی کی قیمت بڑھی تو میں ریزائن کر دوں گا. تو ویسے وہ وزیر صاحب بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں گلیوں میں، لیکن یہاں پر جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے، آپ خود اگر صاحب یہ مافیا ہے کیا؟ مجھے صرف یہ بتا دیں یہ سب مافیا کر رہے ہیں. اب آپ کا جو بڑا آسان ہے، ایک تو یہ بہت آسان کر دیا ہے کہ مافیا کہہ کے تو آپ نے بری ذمہ اپنے آپ کو کہ یہ ہر جگہ پہ مافیا بیٹھا ہے. تو بھی مافیا کو نکیل کس نے ڈالنی ہے؟ یہ ہم اپنے کیمرہ مین کو بھیج دیں کہ وہ پکڑے جا کے مافیا کو. بھئی آپ نے پکڑنا ہے، آپ نے پکڑنا ہے. ہم نے تو نشاندہی کرنی ہے نا. آپ نے اپنی جو ریٹ ہے وہ آپ نہیں منوا سک رہے، اپنی جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق آپ اشیاء کھولو. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اب عوام یوٹیلیٹی سٹور پر کیوں جائے گی؟ کیونکہ ایک جو یوٹیلیٹی سٹور کا ایک امیج یہ ہے نا کہ آپ کو وہاں پہ سبسڈی ملتی ہے، آپ کو وہاں پر سستے نرخوں میں اشیاء ملتی ہیں، سبسڈیز ہڑپ کرنے کے لیے. یعنی لوگ اب وہاں نہ جائیں کیونکہ آپ کو یہاں پر بھی چیزیں مہنگی ملیں گی. تو جب آپ اپنے قریب کے سٹور چھوڑ کے دور دراز جائیں گے جہاں پر آپ کو چینی نہیں ملے گی، جہاں پر آپ کو مہنگی اشیاء ملیں گی. مارکیٹ کا میکانزم یہی ہے کہ آپ نے طلب اور رسد کے ساتھ چلنا ہے. آپ کو رسد کے حوالے سے جو آپ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو پرابلم آتی ہے، پھر ہر شہری اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ نے اب مجھے بتائیں کہ 78 یا 80 بتاتے ہیں کہ شوگر ملز ہیں، ان کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ پورا پاکستان نہیں کر پا رہا. آپ مطلب اب یہ تو بڑی لاجیکل گفتگو ہے کہ آپ نوٹس لیتے ہیں، پھر کمیشن بناتے ہیں، پھر فرینسک رپورٹ آتی ہے، لیکن چینی کی قیمت نیچے نہیں آتی، سمجھ سے بالا تر ہے. جس چیز کا نوٹس لیں گے وہ نہیں آئے گی. ابھی آپ نے گندم کی خریداری حال ہی میں مکمل کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ گندم کی خریداری ہم نے 10 لاکھ ٹن زیادہ میٹرک ٹن زیادہ گندم خریدی ہے. تو اس کے باوجود گندم جو آپ کو آٹے کی جو پرائسز ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے. جو سرکاری ریٹس ہیں اس کے مطابق آٹا فروخت نہیں ہو رہا. آپ چکیوں پہ چلے جائیں، ان کے ہر کسی کا اپنا ریٹ ہے، کوئی 65 ہوگا، کوئی 70، کوئی 75، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو جن کو آپ نے چیک کرنے کے لیے رکھا ہے وہ کیا کریں گے؟ فلاں کو 20,000 جرمانہ کر دیا. ان کی کارکردگی کیا ہے وہ تو سبھی کو پتا ہے. راؤ صاحب میں یہاں پہ اگلی خبر ایڈ کرنا چاہوں گی. اگلی خبر ہمارے پاس ہے 847 میگا واٹ بجلی منصوبوں پر کام جاری ہے، وزیر توانائی یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بجلی کا مسئلہ اگر ہم دیکھیں، لوگ بھاری بھرکم بل ادا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا ہے. اب یہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس سے بتائیں کوئی بہتری آ جائے گی؟ بہتری آنی تو چاہیے. اگر یہ اناؤنس کر دیا ہے، اگر ان کی انرجی کی پروڈکشن کے حوالے سے نظر پاڑی گئی ہے تو اس میں امید کرتے ہیں کہ بہتری آئے گی. اور ڈاکٹر اختر ملک صاحب اس کے جو وزیر ہیں وہ ہر لحاظ سے متحرک تو نظر آتے ہیں، لیکن پھر بریک لگ جاتی ہے. اور پھر بریک کہاں پر لگتی ہے؟ یہ ان بریکوں سے ان کو نجات دلانی ہے. پنجاب میں 4 بڑے جو میگا پروجیکٹس ہیں جن میں بلو کی، سائیوال، بکھی اور حویلی بہادر شاہ، یہ پنجاب گورنمنٹ نے 2 سے 3 سال کے عرصے میں یہ پروجیکٹس مکمل کیے تھے سابقہ گورنمنٹ نے. تو اسی پیٹرن کو فالو اب تو اپوزیشن نے مطالبہ کری ہے. نون لیگ نے کہا ہے کہ حکومت لوڈ شیڈنگ کنٹرول کرے. روہیلا اسکر، چودھری شہباز، غزالی سلیم بٹ، رمضان صدیق بھٹی
हुकूमत को तनकीद का निशाना बना यही पंजाब था, यही वसाइल थे और खासा लोड शेडिंग पर काबू 4800 से 5000 मेगावाट तक जो बिजली है वो पंजाब ने मुख्तलिफ कंपनियों से इश्तराक करके, बैंक्स के साथ इश्तराक करके उसको प्रोड्यूस किया। साहिवाल कोल पावर प्लांट लगा, बल्लो की है, फिर इसी तरह से बिक्की और अवेली बादशाह। अच्छा, अब बात आपको ये है कि आप तो कैनाल सिस्टम की भी बात करते हैं, कैनाल सिस्टम पे आएंगे या सोलर एनर्जी पे भी आप आएंगे। आप इसको 300 400 मेगावाट की अगर लगाते हैं, आप कारखाने लगाते हैं, तो आप जो लोड शेडिंग है कम से कम वो कंट्रोल की जा सकती है। और इस पर 2 साल बाद हमने ये खबर पड़ी है कि 700 मेगावाट पर काम जारी है। 700 मेगावाट ये, और जो प्रीवियस गवर्नमेंट के ये एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है उसको आप अगर साथ लेकर चलें तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर अगेन वो तो पिछली गवर्नमेंट के हैं, तो उसको लेके चलना है, नहीं चलना, उस पैटर्न को बिल्कुल गुनाह कबीरा समझती है आने वाली गवर्नमेंट। चलिए फिर आवाम भुगत रही, आगे भी भुगतती रहेगी, ऐसे ही है। हालांकि सबक सीखना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। अगर किसी ने 3 साल में एक प्रोजेक्ट लगाया तो आप कोशिश करें कि 2.5 साल में बिल्कुल ऐसे ही। राव साहब, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और इसकी कीमत है 39,999 रुपए। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी Oppo A5 और इसकी प्राइस मैं आपको बताती चलूं जी। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 31,999 रुपए में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट मोबाइल है हमारे पास Realme 6, 36,999 रुपए इसकी कीमत है। Lenovo K5 Note और इसकी कीमत आपको बताती चलूं जी 31,499 रुपए में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जिसमें हम बार बार बात तो ये करते हैं कि चीजें महंगी होती जा रही हैं। खास तौर पर धनिये का हमने जिक्र किया कि 600 रुपए में धनिया जो है वो मार्केट में मिल रहा है। हर सब्जी की कीमत में इजाफा हो रहा है। तो मार्केट में सब्जियों के रेट्स क्या हैं, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, जान लेते हैं आज के भाव में। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा सब्जियों की कीमतें क्या हैं और फिर शहरियों का इस पर क्या कहना है, क्योंकि कीमतों में तो इजाफा होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए सरकारी नरखनामे के हवाले से, तो सरकारी नरखनामे में ही 11 सब्जियों की कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें अगर सबसे पहले बात की जाए प्याज की कीमत की, तो प्याज की कीमत में जो है वो इजाफा किया गया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्याज जो है वो 60 रुपये से लेके और 80 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से आलू जो है वो 70 से 90 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर जो है वो 120 रुपये से लेके और 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए लहसन की, तो चाइना का लहसन जो है वो 250 से लेकर 300 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से भिंडी जो है वो 200 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। करेले जो हैं वो 150 से लेके और 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। भिंडी की अगर बात की जाए तो भिंडी भी 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे किए जाते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बातें करती नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ जो सब्ज़ी फरोश हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि हालिया बारिशों के बायस तलब के मुताबिक सब्जियां मंडी में नहीं आ रही, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। जबकि अगर आज ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो ब्रायलर की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत कमी देखी जा रही है और मुर्गी का गोश्त 7 रुपये कमी के बाद 161 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन अगर साथ साथ बात की जाए फार्मी अंडों की, तो फार्मी अंडों की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है और फार्मी अंडे शहर में 124 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बताई। आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी एक अहम खबर शामिल करनी है। ब्रेकिंग न्यूज की एक फहरिस्त थी जो कि आप तक पहुंचाई। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। हसन हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि सब्जियों की कीमतें क्या हैं। होशरुबा इजाफा सब्जियों की कीमतों पे हो रहा है, जिस पर ऑब्वियसली आम सारिफीन जिन्होंने हर रोज घर में
खाना भी बनाना है, खरीदारी भी करनी है, वो परेशान नजर आ रहे हैं। और एक ही उनका मुतालबा है कि कम से कम जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हैं, अगर वो अपना काम करेंगे तो मुनाफाखोर माफिया को कोई तो कंट्रोल करने वाला होगा। आगे बढ़ेंगे, मीट रेट्स में आपके साथ शेयर करूंगी। मीट रेट्स हमारे पास हैं जी। सबसे पहले जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पर बीफ पर केजी अवेलेबल है 450 रुपीज में, और बीफ मेंस आपको मिलेगा 850 रुपीज में। मटन पर केजी आप खरीद सकेंगे 1350 रुपए में, और मटन मेंस आपको मिलेगा 1650 रुपए में। और इसके बाद गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मैं आपको बताऊं जी, जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 111 रुपए में, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 116 रुपए में। आगे बढ़ेंगे और एग रेट्स क्या हैं वो मैं आपको अब बताती चलूं। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो रिटेल प्राइस 124 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। रिटेल रेट है 124 रुपए दर्जन। नेक्स्ट, अगर आप होलसेल से खरीदारी करने के जाएंगे तो 2 रुपए की बचत के साथ 122 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद गोरमे के रेट क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूं। गोरमे पे 123 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, ये तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि मार्केट में रेट्स क्या हैं, और अब आपने अपना बजट किस तरह से डिसाइड करना है, कौन कौन सी चीजों की खरीदारी करनी है। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि है बचत बाजार। जी तो बचत बाजार में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर सेल्स लगी है, जहां पर आप जा सकते हैं, सेल्स से फायदा उठा सकते हैं। ब्रांड है हमारे पास निशात लीलन, और यहां पर अप टू 50% ऑफ है, जा सकते हैं आप, यहां से खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद आइडियाज बाय गुल अहमद अप टू 70% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। सेल्स आपने जान ली, प्रमोशन पर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। कारफोर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कौन सी चीजें खरीद कर आप बचत कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जी यंग्स चिकन स्प्रेड, और इसकी कीमत है जी रिटेल प्राइस 590 रुपीज, 509 रुपए में आप खरीद सकते हैं। प्रमोशन पर 509 रुपए में ये अवेलेबल है, और इस पर आप पूरे 81 रुपीज बचा सकेंगे। डिक्सन पॉप क्रीम हेयर कलर, और इसकी कीमत है जी 1098 रुपए, प्रमोशन पर 790 रुपीज में आपको मिलेगा 299 रुपीज आप बचा सकेंगे। जी तो नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशन भी आपने जान ली, और अब आप अगर बाजार शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको पता होगा आपने कौन से ब्रांड पे जाना है, कहां पर आप सेल पे जो है वो अपने कपड़े खरीद सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं माल का हाल। जी तो नाज़रीन, गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं एक नजर डालेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद।
नाज़रीन, अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करने वाले हैं। स्कूल्स चूंकि कहा जा रहा है कि 15 सितंबर से खुलने जा रहे हैं, तो बहुत सारे सवालात कि आया स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, अभी ये फैसला होना बाकी है। 7 सितंबर को बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्कूल मालिकान ऐसे भी हैं जिनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो स्कूल्स खोल देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल अगर खोले जाएंगे तो SOPs पर किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा। और फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि 5th से ऑनवर्ड कहा जा रहा है स्कूल खोले जाएंगे, बाकी बच्चों के साथ किस तरह से जो है वो अब उनसे उनका जो स्कूल का तमाम तर सिलेबस है कवर कराया जाएगा, किस तरह से करवाया जाएगा, आया फिर उनको ऑनलाइन तालीम पे लेके जाया जाएगा या फिर इसका कोई और रास्ता निकाला जाएगा। ये तमाम मामलात क्या हैं, इस पर किस तरह से प्लानिंग की जा रही है, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद है, मियां रिजाउल हक रहमान साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अभी फैसला होना बाकी है, स्कूल्स खुलते हैं या फिर नहीं खुलते, आपकी तैयारी मुकम्मल है? जी, स्कूल्स की तैयारी मुकम्मल है। इस वक्त पिछले 15 दिन से हम टीचर्स की ट्रेनिंग ही कर रहे हैं और ट्रेनिंग का मकसद यही है कि उनको SOPs सारे बताए जाएं और बच्चों से कैसे इम्प्लीमेंटेशन कराना है ये उनको सिखाया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त अपनी 100% ट्रेनिंग कर चुके हैं टीचर्स की। अब हम इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं। तैयारियां हैं, SOPs जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है वही SOPs हैं, कुछ नया नहीं है? सेम है, बिल्कुल सेम SOPs हैं कि आपने मास्क ज़रूरी है, थर्मामीटर टेम्परेचर गेज करना ज़रूरी है, 3 फीट का डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। अच्छा, ये अब एक बड़ा चैलेंज होता था, क्लासरूम्स में आपने डिस्टेंस को मेंटेन करना है और इसको यकीनी भी बनाना है। ऑब्वियसली ये फिर आपके टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक टीचर जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रही है, ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा, अब उसको बाकी चीज़ें भी ये साथ देखनी है। जी, बड़ा आपने सही पॉइंट आउट किया है कि टीचर की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, उसको पढ़ाना भी है और एक बच्चा एक बहुत बड़े गैप के बाद वापस आ रहा है और अब उसके साथ साथ उसको अब ये जो कोविड-19 है इसके साथ भी लड़ना है और बच्चों को इसको भी टीच करना है कि आपने कैसे इसको मैनेज करना है। तो इसके लिए क्या टीचर्स की भी कोई अलग से ट्रेनिंग की गई? जी बिल्कुल, टीचर्स की ट्रेनिंग मैंने आपसे अर्ज किया कि हम लास्ट 15 डेज से ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपने दोनों कामों को, डुअल कामों को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, और इसके लिए अब जिस तरह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कोई ना कोई प्लान तो बनाएगी, सरप्राइज विजिट करने वाला, मॉनिटरिंग की जाएगी। आपका अपना भी इन हाउस स्कूल्स में ये प्लान किया जा रहा है कि टीचर्स को इस चीज का पाबंद तो किया जा रहा है, लेकिन अब चेक एंड बैलेंस भी तो रखना है, वो किस तरह से रखा जाएगा? देखिए मैडम, किसी भी कौम का सबसे जो कीमती सरमाया वो बच्चे हैं, चाहे हमारे अपने बच्चे हैं या हमारे पास आके पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हमारे लिए बड़े कीमती हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस यही होगा कि बच्चों की जान को किस तरह सेव किया जा सकता है। पढ़ाना तो हमने है ही, वो तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी सेहत को कैसे हमने मैनेज करना है, ये हमारे पे एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे प्रायोरिटी है। बिल्कुल ऐसे। मुझे बताइएगा, गैप बहुत ज्यादा आ गया है, अब हम स्मार्ट सिलेबस के बारे में भी सुन रहे हैं कि स्मार्ट सिलेबस किया जा रहा है, कुछ सिलेक्ट किया जाएगा, उससे फिर बच्चों के पेपर्स लिए जाएंगे। अब ये जो गैप आ जाएगा, बच्चों का तालीम का जो नुकसान हो रहा है, इसको आप समझते हैं ये स्मार्ट सिलेबस के थ्रू आप फिल कर सकेंगे या फिर आगे आप कोई और रास्ता निकाल रहे हैं? जो चीजें छूट गई हैं बच्चों की, किस तरह से उसको रिफिल किया जाएगा? मैडम, 180 दिनों के बाद बच्चे स्कूल दोबारा रीज्वाइन करेंगे 15 सितंबर से। एक तो बहुत बड़ा गैप है और एक इतने अरसे के बाद स्कूल दोबारा रीज्वाइन करना और वही प्रोग्रेस देना जो आप पहले दे रहे थे, इसमें भी 15 दिन लग जाएंगे। यानी बच्चे जब आप दोबारा काम शुरू करेंगे तो उनको फॉर्म में आते हुए भी 15 दिन कम अज़ कम हमें चाहिए। और स्मार्ट सिलेबस का जहाँ तक जिक्र है, मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिलेबस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमें बच्चों को टाइम ज़्यादा देना चाहिए, सैटरडेज भी ऑन कर लेने चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट ने 3 घंटे अलाउ किया है कि बच्चों को आप स्कूल बुला सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि गवर्नमेंट को कि वो इसे बढ़ा दें और एक दिन का गैप गवर्नमेंट ने कहा है कि जो बच्चे एक दिन आएंगे नेक्स्ट डे वो नहीं आएंगे, इसको ख़त्म करना चाहिए। जिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पास तो बच्चे ही क्लास में 20 होते हैं, उनके लिए तो ये मैनेज करना बड़ा आसान है। गवर्नमेंट स्कूल्स के पास ज़्यादा तादाद में बच्चे हैं, उनको अपनी शिफ्ट को एक मॉर्निंग और एक इवनिंग कर लेना चाहिए। हमें ये फैसला करना है कि हमने बच्चों की एजुकेशन को बचाना है या सिर्फ खाना पूरी करनी है। स्मार्ट सिलेबस तो एक खाना पूरी करने का नाम है कि आप सिलेबस को कम कर दें और आप उसके बाद एग्जाम्स ले लें। अच्छा, अब आप ये हुकूमती ये एक तजावीज़ तैयार की गई है ना कि अगर आप स्कूल खोलने के लिए जा रहे हैं तो ये स्टेप्स हैं जिन पर आप अमल कर सकते हैं। टाइमिंग का आपने मेंशन किया, स्मार्ट सिलेबस का मेंशन किया। अब अगर इन सब चीज़ों पर हुकूमत अमल करके स्कूल खोलने जाती है तो ये ऑप्शंस आपको कहीं से बच्चों के लिए फेवरेबल नहीं लग रही है? मैडम, स्मार्ट सिलेबस तो फेवरेबल नहीं है। देखिए, आप कौन से चैप्टर्स कम करेंगे। एक्चुअली जो भी हम पढ़ा रहे होते हैं, स्पेशली 9th 10th में,
اس کی FSC کے ساتھ کنٹینیوٹی ہوتی ہے, سیریل ہوتی ہے. تو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی چیپٹر میں سے کوئی ٹاپک کم بھی کریں گے تو وہ کتنے دنوں کا کام کریں گے؟ آپ نے بچوں کے اینول ایگزامز لیے, ان کو اگلی کلاسز میں پروموٹ کر دیا, وہ ایک نقصان ہوا. جبکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے میڈم. اگر ول پاور ہوتی گورنمنٹ کی تو وہ ایگزامز کنڈکٹ کر سکتے تھے. دنیا بھر میں ایگزام کنڈکٹ ہوئے ہیں, مدارس نے ابھی 35 لاکھ بچوں کے ایگزام کنڈکٹ کیے ہیں جولائی میں, تو ہم بھی کر سکتے تھے. یہ وہ بچے ہیں جو ایگزامز دیے بغیر, ایک ٹاسک کو دیے بغیر یہ پروموٹ ہو گئے ہیں. رضا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ اسکول سیکٹر ہیں, گورنمنٹ اسکولس, یہ سب تجاویز تیار کرنے سے پہلے ٹیچرز کو لوپ میں لینا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ اس طرح کی سجیشنز اپنی پٹ کریں, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے بچوں کا تعلیمی نظام جو ہے وہ آلریڈی بہت حد تک متاثر تو ہو چکا ہے, مزید بھی ہو جائے گا اگر آپ یہ فیصلے امپلیمنٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں ہمیں, تو یہ سجیشنز تو آپ کو پٹ کرنی چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے. میڈم اسٹیک ہولڈر کی جو ان پٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن یہ بات یہاں نہیں سمجھ آتی کسی کو. وہ اسٹیک ہولڈر کو, خاص کر کے پرائیویٹ اسکولس کو, وہ اتنی امپورٹنس دینا ہی نہیں چاہتے ہیں, اور اس کی ریزن بھی ہمیں دیکھنی چاہیے, والدین کو خود دیکھنی چاہیے کہ اس کی ریزنس کیا ہیں. کیا گورنمنٹ بچوں کو وہ اچھی ایجوکیشن دے پا رہی ہے جو پرائیویٹ اسکول دے رہے ہیں؟ اگر نہیں دے پا رہی ہے تو جو پرائیویٹ اسکول اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں اس کی ریزنس بھی فائنڈ آؤٹ کرنی چاہیے. تو پرائیویٹ اسکولس کے پاس ایسی ایڈمنسٹریشن موجود ہے, ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھی ایڈمنسٹریشن کر کے یہ ریزلٹس دیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کی پالیسیز بھی کچھ جان تو ضرور ہوگی نا, کچھ تو ان کی پالیسیز میں ایسی بات ہوگی جو وہ بہتر ہوں گی گورنمنٹ سے, تو وہ بہتر ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس چیز کو ویٹیج دینی چاہیے, گورنمنٹ کو کوآپریشن کے ساتھ, باہمی مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ تو اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ آپ سلیبس کو اسمارٹ کر دیں گے, آپ اسکولس اس طرح سے, اب اس پہ تمام اسکولس جو ہیں وہ ایک فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. ہر اسکول کا اپنا ایک طریقہ ہے, اپنا ایک طرز ہے جس کے مطابق وہ سلیبس بھی پڑھا رہے ہیں, جس کے مطابق وہ بچوں کو اسکولس بھی بلا رہے ہیں. یہ چیزیں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پرابلم کرتی ہیں, اور اس سے پھر حالات بھی ہم دیکھتے ہیں, کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس پہ بھی ایک پیج پہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جی میڈم, ایکچولی دراصل گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ اس کو آسانی کہاں پہ ہے, وہ اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی لا, کوئی بھی آرڈر جاری کر دیتی ہے. جبکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ بچوں کو آسانی کہاں پہ ہے, بچوں کے لیے کہاں پہ کون سی چیز فیوریبل ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ہمیں بچوں کے انٹرسٹ کو پرائیورٹی دینی پڑے گی. ہم اپنے انٹرسٹ کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں. ایگزامس نہ لینا ہمارا اپنا انٹرسٹ تھا کہ آسان ہے, ایگزام نہیں لیں گے, پروموٹ کر دیں گے, کام ہو جائے گا. ایگزامس لیے جا سکتے تھے لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑنی تھی. ایگزامس کرنے کے بعد, ایگزامس کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھی پلاننگ کرنی پڑنی تھی, وہ آپ نے نہیں کی ہے. پلاننگ کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے. اچھا مجھے بتائے گا کچھ, یہ آن لائن ہمارا جو سارا تعلیمی نظام رہا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کے فروٹفل نتائج ملے ہیں یا نہیں؟ آن لائن تو میڈم صرف 10 to 15% لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا, اور پرائیویٹ اسکولز نے تو آن لائن اپنا اچھا مینیج کیا ہے, لیکن گورنمنٹ نے جو اپنا آن لائن دیا تھا اس میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا پرابلم تھا, بچوں کے پاس ڈیوائسز نہیں تھیں, اس کو پوری طرح سے بیک اپ نہیں کیا گیا. اگر بچوں کو ڈیوائسز مہیا کر دی جاتی, چاہے وہ بینکس کے ذریعے لون پہ ہی کر دی جاتی, تو شاید اس کی آؤٹ پٹ بہتر ہو جاتی. تو اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ جب وہ مشورہ نہیں کرتے اسٹیک ہولڈر سے, اسٹیک ہولڈر ان پٹ نہیں دے پاتا, تو گورنمنٹ کو جو اس کے افسران ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے پرائیویٹ اسکولز بھی مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے بالکل نئی چیز تھی, تو اس طرح سے بچوں کو obviously آپ کے کلاس رومز جس طرح سے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کا آلٹرنیٹ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین مجھے بریک لینی ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر اسکولز کھل جاتے ہیں کس طرح سے SOPs پر عمل درآمد کیا جائے گا, اور کس طرح سے اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ بچوں کا جو تعلیمی نظام, ایک ہم نے دیکھا کہ بالکل میں تو کہوں گی گیپ بھی نہیں بلکہ فل سٹاپ لگ گیا ہے, اس کو فل کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. تو اس کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ پہلے سے پلاننگ کی جا رہی ہے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. مجھے یہ بتائے گا, ہم بات کر رہے تھے کہ آن لائن تعلیمی نظام جس طرح سے بچوں کو, پرائیویٹ اسکولس کی ہم نے بات کی کہ کمپیریٹیولی گورنمنٹ سے بہتر رہا, گورنمنٹ اسکولوں سے, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کلاس رومز کا آلٹرنیٹ ہے وہ؟ نہیں میم, ایکچولی دیکھیے کہ بچہ جو ہے وہ ٹیچر کی لیڈرشپ میں سیکھتا ہے, اور جب اس کو اکیلے ڈیوائس کے سامنے بیٹھ کے وہ لرننگ کرتا ہے تو وہ چیزیں ویوز نہیں دے پاتا, پہلے آپ کو بہت زیادہ وہ کمفرٹ زون دے رہا ہوتا ہے نا. جی, اور ٹیچر بھی پھر وہ کوالٹی نہیں دے پاتی ہے, کیونکہ بچے کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو بچے سے پوچھتے ہیں, ساتھ ساتھ کراس کوسچننگ کی جاتی ہے, ہم اس کے اندر سے باتیں نکلوانا چاہتے ہیں,
اور نکلوا سکتے ہیں. لیکن جب آپ آن لائن چلے جاتے ہیں تو پھر شاید آپ کے پاس وہ ایک موقع نہیں ہوتا کہ بچے سے کوسچن کا آنسر پوچھ لیں, اس کو ہنٹس دے کے. پھر آپ اس کو ہنٹس نہیں دے سکتے, آپ اس کو ڈفرنٹ ایگزامپلس نہیں دے سکتے ہیں, آپ اس بچے کی فیس ریڈنگ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ویدر یہ انٹرسٹ سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. تو یہ ہمیں ایک پرابلم چھوٹے بچوں کے لیول پہ تو بہت زیادہ آیا, لیکن جو بڑے بچوں کا لیول ہے اس میں پھر بھی اس کا کافی بہتر رہا. صحیح. اگین میں پوچھنا چاہوں گی, ابھی 7 تاریخ کو یہ فیصلہ ہونا ہے, 7 ستمبر کو, کہ اسکول کھلیں گے یا پھر نہیں. تو اگر یہ فیصلہ ابھی بھی لمیٹیشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ 5th کلاس سے آن ورڈ بچوں کو بلایا جائے گا, آپ لوگوں کی جانب سے کیا پلان آگے کیا جا رہا ہے؟ میڈم دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا. کل بھی اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو 28 کیسز تھے پورے پنجاب میں اور صرف 2 ڈیتھ تھیں. تو اس وقت ہم اب کووڈ-19 سے باہر آ چکے ہیں اور ہمیں اس وقت ایجوکیشن کی ایمرجنسی کے اندر ان ہو جانا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم نے ایجوکیشن کی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے, اور اس کے بعد پھر ہمیں بچوں کو پڑھانے کے لیے جتنے بھی اسباب پیدا کیے جا سکتے ہیں, جتنا بھی زور لگایا جا سکتا ہے, جتنی بھی کوشش کی جا سکتی ہے, وہ فلوٹ کرنی چاہیے. یعنی اس میں اگر پرائیویٹ سکولز ہیں تو اس کو خود صبح کی کلاسز بھی لینی چاہیے, اس کو ایوننگ کی کلاسز بھی دینی چاہیے, اس کو ساتھ بلینڈڈ لرننگ کے طور پہ آن لائن کلاسز بھی دینی چاہیے. بہت ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, آلریڈی بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اچھا, میں اس چیز پہ بار بار اب فوکس کر رہی ہوں کہ اگر آپ 5th سے آن ورڈ اسکولس کھول دیتے ہیں, چھوٹے بچے بالکل ہی پڑھنا بھول جائیں گے, ان کا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. میڈم جو تحقیق آئی ہے وہ تو یہ آئی ہے کہ جو 12 سال تک سے چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر تو کرونا اثر نہیں کرتا. تو گورنمنٹ نے, شفقت محمود صاحب نے 2 دن پہلے بھی ایک ٹی وی شو میں یہ بات کی ہے کہ چھوٹے جو بچوں کے بارے میں ریکمنڈیشن آئی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کہ آپ ان کو پہلے کھول دیجئے. تو ہم بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ان کو پہلے کھولیں, کیونکہ چھوٹے بچوں کے اوپر وہ ویسے بھی اثر نہیں کرتا. اور جو چھوٹے بچے ہیں, کہنے میں یہ بات لگتی ہے کہ ان سے ایس او پیز کو ہینڈل کروانا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں چونکہ خود ٹیچر ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں اپنے اسکول میں, تو مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے بچے فوری اپنے ٹیچر کی بات مانتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اپنے ٹیچر کی بات سننے کے بعد اس کو فالو کرتے ہیں بجائے بنسبت بڑے بچوں کے. ابھی تک تو یہی بات ہو رہی ہے کہ بڑے بچوں کے لیے فالو کرنا آسان ہے اور چھوٹوں کے لیے مشکل ہے, لیکن میں اس سے اپوزٹ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو چھوٹے بچوں کو ہم ایک دفعہ کام دے دیتے ہیں, ہمیں انہیں دوبارہ نہیں کہنا پڑتا. وہ شرارتی ہوتے ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن وہ انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں. ٹیچر ان کا آئیڈیل ہوتا ہے, ٹیچر کی بات کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اب اس سے ہم نے نہ 1% ادھر اور نہ 1% ادھر, اپنی لائنز میں چلنا ہے. تو چھوٹے بچوں کو اگر موقع دیا جائے پہلے آنے کا اور ان کو پڑھانے کا, تو انشاءاللہ تعالی وہ ہم اس کے لاس کو منیمائز کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح, تیاری آپ نے اپنی پوری کر رکھی ہے اور یہ بہت زبردست آپ نے بات کی. میسج کوئی دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ میسج یہی ہے کہ اب ہمیں اپنی ایجوکیشن کی ایمرجنسی کا پلان کرنا چاہیے. بچوں کو دن رات ایک کر کے جو ان کا اتنا بڑا لاس ہوا ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے پوری سوسائٹی کو, ٹیچرز کو, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو, پیرنٹس کو مل کے کام کرنا چاہیے. دیکھیں یہ بچے ہی ہمارا فیوچر ہیں, بچوں نے ہی آگے جا کے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. یہ پاکستان کا فیوچر ہے, اور اگر ہم اس فیوچر کے اوپر اس وقت سیریس نہیں ہوں گے اور گیم کھیلتے رہیں گے تو مینیج نہیں کر سکیں کریں گے تو ہم پاکستان پہ کمپرومائز کریں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, ابھی ایک اہم خبر آپ تک پہنچانی ہے, اور اہم خبر ہمارے پاس یہ ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے, اور گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے بایو میٹرک نظام متعارف کروانے کی اس اجلاس میں منظوری دی گئی ہے. ٹرانسفر آرڈر فارم کی بجائے بایو میٹرک سے گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوگی. پنجاب موٹر وہیکلز رول 1959 میں ضروری ترامیم کی گئی ہیں. شہری دفاتر کے چکر لگانے سے نجات شہریوں کا ملے گی, وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا تھا. وہ مزید کہتے ہیں پرانے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں. شہری بایو میٹرک تصدیق سے رجسٹریشن کروا سکیں گے. با اختیار ڈیلرز کے شو روم پر بایو میٹرک تصدیق ہوگی. جی تو ناظرین, اہم خبر آپ نے جان لی. ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے سکولز کھل جائیں گے اور ایک بار پھر سے ہم دیکھیں گے کہ بچے تعلیم کی طرف جو ہیں وہ گامزن ہو جائیں گے, لیکن اس گیپ کو فل کرنے میں obviously وقت لگے گا, چیزیں ابھی مینٹین کرنے میں وقت لگے گا, کیونکہ بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے. بچوں کو اس طرف لے کر آنا اور پھر دوبارہ سے تعلیمی نظام کو بحال کرنا, کیونکہ بہت بری طرح سے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے. خیر, اس کے لیے تو ابھی وقت درکار ہے. ابھی پروگرام کے حصے میں جو چیز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کچھ بچوں کی پسندیدہ ڈشز کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سائرہ باسط موجود ہوں گی. سائرہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سائرہ, کیا حال چال ہیں آپ کے؟
بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی اور آپ نے جو بچوں کے حوالے سے مجھے بتایا ہے تو انشاءاللہ ہم ایک ایسا ڈرنک بنائیں گے جو کہ بہت انرجیٹک ہے اور بچے پیئیں گے تو ان کو جا کے بہت انرجی فیل ہوگی کیونکہ بہت عرصے بعد اسکول جا رہے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بچے خیر و عافیت سے ادھر جائیں اور خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو واپس آئیں. تو آج ہم بنا رہے ہیں مینگو لیمنیڈ. ہم اس کو پائن ایپل سے بھی بنا سکتے ہیں, پیچز سے بھی بنا سکتے ہیں, فروٹ آپ جو بھی چینج کر لیں, لیکن بنے گا یہ بہت ہی جلدی سا. تو اس پہ ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک مینگو, کیونکہ ابھی مینگوز جا رہے ہیں تو میں نے کہا ابھی مینگو کا استعمال کر لیتے ہیں. جیسے ہی مینگو کا سیزن آؤٹ ہوگا تو ہم اس کی جگہ پیچز کر لیں گے یا پھر انگور بھی کر سکتے ہیں, بہت زبردست ہوتا ہے. وائٹ ڈرنک آپ کوئی بھی لے لیں, یہ تقریباً 1 گلاس ہے, 1 گلاس پانی کا. وائٹ ڈرنک کی جگہ ہم اسپارکلنگ واٹر بھی لے سکتے ہیں, اور لیمن جوس. ٹھیک ہے جی, یہ تقریباً 2 ٹیبل اسپون جائے گا لیمن جوس کے, اور اس میں ہم ڈالیں گے شوگر کم از کم بھی 3 to 4 ٹی اسپون, کیونکہ بچوں کو چینی چاہیے ہوتی ہے, انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. اور اگر بچوں کو اچھا لگے تو تھوڑا سا اس میں کالا نمک ڈال دیں, ورنہ بے شک وہ مکس کر دیں. اس کو ہم چلا لیتے ہیں تھوڑا. اب میں اس میں آئس کیوبس ڈالوں گی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ڈرنک کے لیے. اگر بچوں کا گلا کوئی خراب ہو تو آپ بالکل آئس کیوبس امٹ کر سکتے ہیں, لیکن گرمیوں میں تو ٹھنڈا ٹھنڈا ہی مشروب اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس میں تھوڑا سا نمک کا ایڈیشن کروں گی اور تھوڑی سی کالی مرچ. کالی مرچوں سے کوئی بھی ڈرنک جو ہے اس کے بڑا ہی زبردست سا ٹیسٹ آ جاتا ہے. تقریباً ½ ٹی اسپون میں نے ڈالا ہے اس میں نمک, اور تھوڑی سی اس میں ڈالوں گی میں بلیک پیپر. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا ہمارا, اور ہم تھوڑا سا اور چلا دیں گے اور پھر اس کو ٹیسٹ کر دیں گے. کسی بھی ڈش میں ٹیسٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر ہم ٹیسٹ نہ کریں تو پھر وہ ڈائریکٹلی کھانے والے پینے والے کے پاس چلا جاتا ہے. ویری یمی. ٹھیک ہے جی, اور جہاں تک چیز بنانے کا سوال ہے تو اس کو سرو بھی بڑا اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. تو میرے پاس یہ میسن جارز ہیں جو بچوں کو بہت پسند آتے ہیں. ان کے ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں, تو میں ماؤں سے کہوں گی کہ ضرور یہ خرید لیں ڈفرینٹ کلرز میں. بچے اگر نہیں بھی پینا چاہیں گے تو اس میں بڑے شوق سے پی لیتے ہیں کیونکہ ان کو کلر نظر آ رہے ہیں, اور بچے کیا مہمان بھی بہت شوق سے پیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا پہلا انگریڈینٹ ہونا چاہیے کسی بھی ڈرنک میں یا کسی بھی کھانے میں. تو یہ ہمارا مینگو لیمنیڈ تیار ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور اس کو ہم انجوائے کریں گے. ابھی میں اسٹوڈیو میں ہوتی تو نا آپ بھی انجوائے کر لیتی. بالکل بالکل. تو ہمارا ماشاءاللہ سے مینگو لیمنیڈ تیار ہے, اور اس دعا کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے ساتھ آمین آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ سائرہ, تھینک یو سو مچ. بہت ہی زبردست ریسیپی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, اور ویسے بھی مینگو کا سیزن تو اب جا رہا ہے, تو بچے تو ویسے ہی آم کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں. تو سائرہ کی ریسیپی ضرور آپ اپنے گھر میں ٹرائی کیجیے گا, کیونکہ بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین, سوشل میڈیا پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کا استعمال اس طرح سے لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ ایک دم حیران رہ جاتے ہیں. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں وزن کم کرنا ہے تو کلونجی کا استعمال کریں. ہر طرح کی بیماری کا علاج کلونجی میں ہے. بلا شبہ موت کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج کلونجی میں ہے, لیکن انفارچونیٹلی چیزوں کو اس طرح سے مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ لوگ اس سے فائدے کے بجائے نقصان اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں. تو کلونجی کا استعمال کس طرح سے مؤثر بنایا جا سکتا ہے, کتنا مؤثر ہے, کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں, ہر طرح سے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں.
वो चीजें सिलेक्ट करें जो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि हमने उनका तरीका जो है इस्तेमाल का कब कब और कैसे करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि माहिरीन से राब्ता करते रहें और आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें। अभी हमारे साथ मौजूद होंगी आयशा नासिर जो कि माहिर ग़िज़ायात हैं, तो उनसे आज हम बात करने वाले हैं कि कलवंजी का इस्तेमाल कितना मौसर है, कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम अना, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा, कलवंजी पे आज हम बात करने वाले हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, कब कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए और ये मौसर कितनी है? देखें, हदीस में भी आया है ना कि कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज की शिफा है। बिलाशुबा इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं एंटी इंफ्लेमेटरी, बॉडी के अंदर अगर कोई सोजन हुई भी है तो ये उसको खत्म करती है। एंटी ऑक्सीडेंट, बॉडी के अंदर जितना जहरीला मवाद है ये इसको खारिज करने में हेल्प करती है। अगर वो जहरीला मवाद बॉडी से खारिज नहीं होता तो बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर इंसान को हो सकता है। तो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती फिर नुकसानदेह साबित होती है। मैंने लोगों को देखा वो बहुत ज्यादा फिर कलवंजी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। 7 दाने जो हैं आप दिन में जरूर इस्तेमाल करें, नाश्ते के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के साथ मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ, आप एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट जो भी चीज खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। सो सुबह उसके साथ ही नाश्ते में या नाश्ते से पहले निहार मुंह आप 7 दाने कलवंजी मुंह में रख के चबा लें, ऊपर से आप पानी पी सकते हैं, या नाश्ते में आप जस्ट अपने नाश्ते के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर लें, यानी 7 दानों को अपने नाश्ते के ऊपर छिड़क लें। आप ऑमलेट ले रहे हैं तो ऑमलेट के ऊपर छिड़क लें, इसको पकाना नहीं है, बस इसको छिड़क के ताकि वो चबाया भी जाए। और 7 दाने इतने छोटे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, उसका कोई जायका भी नहीं आएगा और वो निगले जाएंगे। अगर नाश्ते में लेना मुमकिन नहीं है तो आप दोपहर के या रात के खाने में सलाद के साथ ये ले सकते हैं। सलाद के ऊपर छिड़क के 7 दाने, मैक्सिमम जो आपने एक दिन में इस्तेमाल करना है वो 1 खाने का चम्मच है मैक्सिमम, वो भी किसी बहुत ज्यादा जरूरत की वजह से, वरना आप 7 दाने से लेके 1 टीस्पून तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्मूदी में डाल के। स्मूदी से मुराद ये दूध के अंदर या दही के अंदर जैसे मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं। आयशा मुझे ये बताइएगा, मैं तो लोगों को ये चीज भी अक्सर सुनती हूँ लोगों से कि इससे आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जब एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं किसी चीज में, वो वजन कम करने में हेल्पफुल साबित होंगी। उसकी वजह ये है, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन चल रहा हो वजन कम नहीं होता। किसी भी किस्म की कोई छोटी से छोटा मसला चल रहा हो, कब्ज की एक एग्जांपल है, अगर किसी को कब्ज हुई है तो उसका वजन कभी भी कम नहीं होता। सो ये जब हमारी बीमारियों से लड़ने में हेल्पफुल साबित होती है तो उसके बाद बीमारियां आपकी बेहतर होती हैं, आपका वजन खुद ब खुद जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। सो इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन ये है कि ये बीमारियों को लड़ने में फायदेमंद साबित होती है, और जब आपकी बीमारियां ठीक होती हैं तो आपका वजन भी खुद ब खुद सही से कम होना शुरू हो जाता है। सही। आयशा मुझे ये भी बताइएगा कि लोग इसका इस्तेमाल इस तरह से भी करते हैं कि आप एक ग्लास में रात को इसको बिल्कुल कलवंजी को डाल के रख देते हैं, सुबह उठ के वो आप पानी पी लेते हैं, ये प्रैक्टिस क्या ठीक है? बिल्कुल, लेकिन आपने कलवंजी को चबाना जरूर है। चबाएंगे तो इसके जितने एसेंशियल ऑयल्स हैं जो इसके देखिए कलवंजी का दाना बहुत छोटा होता है, वो अगर आपने खाए बगैर निकल लिया है तो वो वैसे का वैसे ही बॉडी से पास आउट हो जाएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि आपने अगर उसको रात को भिगोया भी, आपने उठ के उसको जब आप पी रहे हैं पानी को तो आपने उसको चबाएं जरूर, ताकि जो उसके एसेंशियल ऑयल्स है वो रिलीज हो जाए, वो आपकी स्टमक में जाके फिर डाइजेस्ट। ठीक है आयशा, इज देयर एनी साइड इफेक्ट? अगर इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं तो इसका क्या कोई नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल, कलवंजी के बारे में कहते हैं कि इसकी तासीर गर्म है। ऑल्दो गर्म ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब ये डाइजेस्ट होती है तो ये अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस करती है। हम एक हद तक तो हीट बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर हीट बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होती है और हम कोई कूलिंग साथ में चीज नहीं लेते तो फिर बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। अगर मैं इसको हिकमत की टर्म्स में बताऊं तो इसकी तासीर बहुत गर्म है। अगर आप इसको 1 टीस्पून से ज्यादा दिन में इस्तेमाल करते हैं तो फिर जाहिर है कि बॉडी में गर्मी हो सकती है। बॉडी में गर्मी हो सकती है। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से गाइड किया है कि कलवंजी का इस्तेमाल कब किया जा सकता है, कितना मौसर है और किस तरह से आप इस्तेमाल को मजीद इफेक्टिव बना सकते हैं। ये डिपेंड अब आप पर करता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है, इसका आप जरूर इस्तेमाल करें। नाश्ते में जैसा कि आयशा ने कहा इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।